ٹرمپ صاحب بیان دے رہے ہیں کہ وی ول ناٹ نیگوشیٹ، ہم نیگوشیٹ نہیں کریں گے، وی ول ناٹ بیگ ٹو نیگوشیٹ. فرسٹ تھنگ فرسٹ، راشد نقوی صاحب آپ کو بھی پتہ ہوگا ٹرمپ صاحب کے اس بیان کا جو انہوں نے دیا ہے سر. 82nd ایئر بورن آپ کے پاس ایران آنے لگی ہے. اب فٹ سولجرز پہ امریکہ کے اپنے اندر ایک بہت بڑا اسپیکولیٹو ڈبیٹ جاری ہو گیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو مروانا نہیں چاہتے، اور جس کو ایپسٹین کلاس بول رہے ہیں اس ٹائم پہ خود امریکنز، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایپسٹین کلاس ہمارے بچوں کا بلڈ باتھ ایران میں کروائیں گے. اور کئی جگہ پہ ویتنام کی وار کو کوٹ کیا جاتا ہے کہ جہاں ویتنامی سولجرز نے کاٹ کھایا تھا امریکی سولجرز کو، تو وہ ویتنام ریپیٹ نہیں کرنا چاہتے. اس لائٹ میں بتائیں کہ سنجیدہ کون نہیں ہو رہا؟ ایران نے تو اپنے 5 نکات پیش کر دیے کہ بھائی جان تمہارے 15 سائڈ پہ، یہ 5 پہلے، وی آر ویری سیریس اباؤٹ دیز 5. تو یہ کون سنجیدہ نہیں ہو رہا؟ اور ٹرمپ صاحب از ہی ان دا رائٹ فریم آف مائنڈ ٹو کنڈکٹ دیز نیگوسیشنز، اور آر وی ڈیلنگ ود دی بلی ہیئر؟ دیٹس فنی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، اس سے پہلے کہ جنگی مسائل پہ بات کریں، آپ کا مارننگ شو ہے غالباً، اور مزمل اور عائشہ آپ دیکھیں، ابھی آپ ایویشن انڈسٹری کے بارے میں بات کر رہے تھے، تو اس جنگ نے بہت سارے شعبہ جات کو متاثر کیا. بالکل کیا. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پورا ریجن جو ہے وہ ایک عجیب قسم کی مشکل اور ایک عجیب قسم کے بحران سے دوچار ہے. میں اس وقت کیونکہ تہران میں بیٹھا ہوں، یہ تہران میں ایران میں یہ جو موسم جو سے ہم گزر رہے ہیں، یہ جو سیزن ہے، یہ نوروز کے ایام ہیں، اور یہ بڑا خوبصورت یہاں پہ چونکہ بہار کا آغاز ہوتا ہے. تو البتہ میں یہ بریکٹس میں یہ بات کہتا چلوں کہ آپ کے مارننگ شو میں صبح صبح آپ یا اس وقت جو ہے وہ جنگ کی باتیں کر کے یہ چیزیں بعض دفعہ ذوق پہ گراں بھی گزرتا ہے، اور آپ نے جو ہے جنگ کے مسائل ہمارے جو ویورز ہیں نا، وہ ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم ان کو انٹرٹین تو کریں ہی ڈفرینٹ طرح کی نیوز کے ساتھ، لیکن انفارم بھی کریں گے دنیا بھر کے اندر کیا چل رہا ہے. اینڈ دین تھینکس ٹو یو، یور کائنڈ آف پیپل جو یہاں پر آتے ہیں اور انفارم کر کے اپڈیٹ کر کے جاتے ہیں. جی، تو آپ نے جو جنگ کی بات کی ہے، انشاءاللہ اگر آپ کو آئندہ انشاءاللہ موقع ملے یہ جنگ امن میں تبدیل ہو جائے اور ایک پائیدار امن میں، تو آپ کبھی ان ایران کی سوسائٹی کے بارے میں، ایران کے بازوق لوگوں کے بارے میں، یہاں کے خوبصورت علاقوں کے بارے میں، اس پہ بھی یقیناً پروگرام کیجیے گا. یہ جو آپ ٹرمپ صاحب کا آپ نے بیان سنوایا بھی ہے، ابھی تو تازہ ترین خبر تو یہ ہے کہ انہوں نے مزید 10 دن کی جو ہے وہ مزید مہلت کا اعلان کیا ہے. تو موصوف یہ کہتے آ رہے ہیں کہ جی ایران جو ہے وہ پیکنگ کر رہا ہے اور بھیک مانگ رہا ہے مذاکرات کی، جبکہ انیشیٹو تو خود حضرت نے لیا ہے. ایران کی طرف سے تو یہ شروع نہیں ہوا. آپ دیکھیں اٹھا کے لے کے میڈیا کو اٹھا کے دیکھیں، یہ خود ٹھنڈی ٹھنڈی میٹھی میٹھی کرتے چلے جا رہے ہیں کہ انیشیٹو تو موصوف نے خود لیا ہے. اچھا سر، یہ جو کرنٹ سچویشن ہے، اس سچویشن کے اندر ہمیں کیونکہ اب نظر آ رہا ہے کہ امریکہ کی طرف سے ڈیلے ڈالا جا رہا ہے، یہ ایک طرح سے پازیٹیو سائن کنسیو کیا جا سکتا ہے؟ ہم اس کو اس طرح سے پرسیو کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس وقت صورتحال بہت ہی پیچیدہ ہو گئی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ پہ انٹرنلی بہت دباؤ ہے. امریکہ کے اندر کی اگر آپ صورتحال دیکھیں تو اس کے اپنے پارٹی کے لوگ بھی اس کو چھوڑ رہے ہیں. اسی طرح وہاں پہ جو مہنگائی کی شرح ہے اور جو آنے والے جو ضمنی انتخابات ہیں یا ٹرمپ کا جو سیاسی مستقبل ہے، وہ اس وقت داؤ پہ لگ گیا ہے. تو ایک طرف تو اس پہ یہ دباؤ ہے کہ وہ سیاست سے اس کے آؤٹ ہونے کے امکانات بڑھ رہے ہیں. دوسری طرف اس نے نیتن یاہو کے ساتھ جو اس کی قربتیں ہیں، اور نیتن یاہو نے بقول کسی کی جس طرح اس کو استعمال کیا ہے، وہ بھی ایک صورتحال اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ وہاں پہ بھی وہ نہ جائے رفتن نہ پائے، وہ جو بات ہوتی ہے نہ آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے آ سکتا ہے. اب دیکھیں دونوں طرح کی چیزیں یک وقت ہو رہی ہیں. ادھر سے وہ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، ادھر سے اپنے وہ جو بھیج رہے ہیں کہ یہ ہمارے یہ مطالبات ہیں، ان چیزوں کو جو ہے مذاکرات میں لایا جائے. ادھر سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ خود یہ تو ان کا سیٹ پیٹرن ہے میرے خیال سے، اور ایران کو یہ بات بہت اچھی طرح سے سمجھ بھی آ گئی ہے کہ بھائی مذاکرات پر ہم تب سنجیدہ ہوں گے جب آپ ان 5 نکات کو مانیں. کہ ایک چیز کنفرم میں کرنا چاہوں گی، کیونکہ اسرائیلی ڈیفنس منسٹر جو ہیں وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ایرانی نیول چیف وہ اب نہیں رہے ہیں، وہ شہید ہو گئے ہیں. یہ پلیز کنفرم کر دیجیے گا، ایسا ہی ہے؟ دیکھیں ابھی تک ایران کے سرکاری ذرائع نے اس کو کنفرم نہیں کیا، لیکن میں یہ بات آپ کے ناظرین کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ یہاں کا جو اس وقت چین آف کمانڈ ہے نا، وہ اتنا منظم ہے کہ اس طرح کی 1-2 شہادتوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. دیکھیں آپ پورے پچھلے 4 ہفتوں کے اندر دیکھیں بڑے بڑے کمانڈر شہید ہوئے، ایک فورس کے چیف جو شہید ہوتے ہیں.
और सिस्टम वैसे के वैसा बड़ा स्मूथली चल रहा है। यानी बाईद नहीं है कि शहीद हो चुके हों, इस तरह की और भी कमांडरों की खबरें आती जाती रहती हैं। यहाँ की इस वक्त सिस्टम को ना डिसेंट्रलाइज कर दिया गया है। अगर कोई इसको ना रिसर्च करे इस पूरे मौजू को कि इन्होंने अपना इनका जो मिलिट्री डॉक्ट्राइन है, या इसको आप दिफाई हिकमत अमली कहते हैं, या इस वक्त जो जंग ये लड़ रहे हैं, ये जंग कोई रूटीन की जैसे क्लासिक फोर्सेस लड़ती हैं उस तरह नहीं है, ये बिल्कुल अच्छा करना भी जरूरी होता है। टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। राशिद नकवी साहब ऑन ग्राउंड रियलिटी से आगाह कर रहे हैं हमें। प्रोग्राम जारी रहेगा, बढ़ते हैं एक ब्रेक